تو آج میں موجود ہوں واکنگ کے اندر، اور یہاں کے جو میئر ہیں راجہ الیاس صاحب، ان کی دعوت پہ تشریف لایا ہوں۔ تو الحمدللہ 1996 میں پوری سرے کاؤنٹی میں میں پہلا جو ہے نا وہ نان وائٹ کونسلر الیکٹ ہوا۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو ایک بڑی مختلف سوسائٹی ہے اور اس کی قدریں تو ہمارے پاکستانی سیاست سے بڑی مختلف ہیں۔ بہت اچھا موسم ہے، بیوٹیفل ویدر، اور آج ہم جو ہے وہ واکنگ جا رہے ہیں۔ واکنگ بہت ہسٹوریکل ٹاؤن ہے، اور یہاں کے جو میئر ہیں اس وقت، یہ بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ میئر جو ہے وہ کونسلر راجہ الیاس صاحب ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک پاکستانی جو ہے پورے واکنگ کا میئر، ماشاءاللہ۔ تو ان کی دعوت تھی، انہوں نے ہمیں آفیشیل ٹور پہ بلایا ہے، تو ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیر سے؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی۔ آئیں آپ پلیز تشریف لیں۔ ہاں جی، آواز جی ناظرین، آج ماشاءاللہ بہت خوشی کا دن ہے، خاص طور پہ جو پوری دنیا میں ہمارے فالوورز ہیں میرے، اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ تو آج میں موجود ہوں واکنگ کے اندر، اور یہاں کے جو میئر ہیں راجہ الیاس صاحب، ان کی دعوت پہ تشریف لایا ہوں۔ تو ہم ان سے کچھ چند باتیں کریں گے ان کے بارے میں، اور انشاءاللہ اس سے آپ حضرات کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور آپ کا نام تو میں نے بہت سنا ہوا تھا، اور آج یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ کے باقی ساتھی۔ جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ موسٹ ویلکم۔ اور کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک کا بڑا ماشاءاللہ۔ یہ بڑی فخر کی بات ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز دیا۔ تو حضرت یہ ماشاءاللہ اس بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ، اور اس کا تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے پاکستان میں، تو پھر یہ جو اللہ نے یہ عزت دی، یہ مقام دیا، تو یہ جو سفر ہے تھوڑا بتائیں اپنے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے بڑے مصروف وقت سے وقت نکالا اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لائے۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میرا اوریجنلی تعلق تو میر پور آزاد کشمیر سے ہے، اور وہاں میرا تعلق پیشہ وکالت سے تھا۔ کچھ عرصہ میں نے میر پور میں وکالت کی، اس کے بعد میرے والد محترم جو تھے وہ ڈیفینس سیکٹر تھے، اور مجھے سکھر ہماری کچھ زمین تھی، تو مجھے وہاں سکھر جانا ہوا، اور وہاں میں نے اپنے ایک دوسرے دوست تھے بشیر احمد غوری صاحب، ہم دونوں نے مل کے میسرز غوراج لا ایسوسیٹس کے تحت وہاں اپنا آفس قائم کیا، اور وہاں پریکٹس شروع کی۔ لیکن جب آپ ملک سے بہت دور ہوتے ہیں تو آپ کو جو معلومات ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہوں یا صحیح ہوں۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ الحمدللہ میرے بڑے بھائی جو تھے راجہ محمد صدیق صاحب، وہ آزاد کشمیر کے بڑے سینئر اور بڑے مصروف ترین وکلاء میں سے تھے، ان کا چیمبر بڑا مصروف تھا۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر میں بارٹ لا کر لوں، کیونکہ وہاں ہم سنتے تھے جی کہ ایجوکیشن ہر آدمی کے لیے فری ہے اس ملک میں، تو میں نے کہا اگر بارٹ لا کر لیا جائے تو واپس آ کے شاید میری پریکٹس پہلے سے بھی کچھ بہتر ہوگی۔ تو میں 84 میں اس ارادے سے آیا تھا کہ میں یہاں سے بارٹ لا کروں گا اور واپس جاؤں گا۔ تو جب میں نے لا سوسائٹی والوں کو اپروچ کیا تو انہوں نے کہا کہ سوری جینٹلمین، یو وونٹ فال انٹو دیٹ کیٹیگری، اور آپ کو تو جو ہے نا اتنی فیس جو ہے نا غالباً اس وقت 4,500 پاؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے فیس سال کی فیس بتائی۔ تو سچی بات ہے کہ ہم کوئی بڑی مڈل کلاس فیملی سے تھے، 4,500 پاؤنڈ 84 میں بہت بڑی رقم تھی۔ تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ انگلش میری فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں ہے، میں پتہ نہیں امتحان پاس کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو یہ پیسہ بھی کہیں ضائع نہ ہو۔
تو اسی اسنا میں یہاں ساؤتھ لنڈن میں ویمبلڈن میں ایک ایتھنک مائنارٹی ایڈوائز سینٹر ہوتا تھا. تو وہاں ایک جاب ایڈورٹائز ہوئی. آپ یہاں آ چکے تھے؟ میں یہاں آ چکا تھا. اچھا، آپ آ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو 4,500 پاؤنڈ فیس دینی ہوگی. ہاں، تو میں نے پھر ڈبل مائنڈیڈ تھا کہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، واپس چلا جاؤں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی عرصے میں ایک اپنا ویمبلڈن میں ایک ایتھنک مائنارٹی ایڈوائز سینٹر تھا. وہاں ایک جاب ایڈورٹائز ہوئی ایڈوائزر کی. وہاں انہیں اس وقت جو ہے نا ایک بائی لینگول ایڈوائزر چاہیے تھا کہ جو ایتھنک مائنارٹی والوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر لے اور تھوڑا بہت جو ہے. تو میں نے بھی اپلائی کیا. تو میں نے انہیں بتایا کہ میں عربی میں پڑھ بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، پرشین بھی پڑھ بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، اردو بول سکتا ہوں، پنجابی بولتا ہوں، سندھی زبان مجھے تھوڑی بہت آتی تھی. بہت اچھا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سیاح بندہ ہوگا. تو مجھے وہ جاب اتفاق سے جو وہ جاب مجھے مل گئی. تو میں 8-9 سال وہاں اس جاب میں تھا. وہ بار لاک کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، وہ میں نے ارادہ ڈراپ کر دیا. اچھا، کیونکہ میری پوزیشن نہیں تھی کہ میں اس وقت ان کو. تو میں خوش تھا کہ چلو مجھے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہی جاب کچھ مل گئی ہے اور میں لوگوں کی تھوڑی بہت ہیلپ کر سکتا ہوں. لوگوں کی پرابلم کو بھی وہاں پتہ چلتا تھا اور اس طرح کام ہوتا رہتا تھا. تو میں نے لیبر پارٹی میں نے جوائن کر لی تھی آنے سے کوئی تقریباً 2 سال بعد ہی 86 میں. ٹھیک ہے. چونکہ میری ذہنی مطابقت جو تھی نا وہ لیبر پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ ملتی جلتی تھی. اور پھر اس زمانے میں جو ہے نا لیبر پارٹی جو ایون لوور کلاس ورکنگ کلاس لوگ تھے ان کے لیے بڑی ایفرٹس کر رہی تھی کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا چلو اچھا ہے. تو یہ بات ہے. میں جاتا تھا پارٹی کی میٹنگز میں، ان کو سنتا رہتا تھا. اگر مجھے محسوس ہو کہ یہاں میری کوئی ان پٹ کی ضرورت ہے تو بات کر دیتا تھا، ورنہ میں وہ صرف وقت گزارنے کے لیے سوشلائز کرنے کے لیے اپنا پارٹی آفس میں چلا جایا کرتا تھا. تو 96 میں مجھے جو اس وقت ہمارے لیبر پارٹی کے یہاں لوکل کانسٹیچوئنسی کے جو تھے چیئر پرسن، ان کا نام غیرت تھا. تو مجھے غیرت کا فون آیا کہ الیاس آپ کی ویکینڈ پہ کیا مصروفیات ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ ویکینڈ پہ میری اس وقت الحمدللہ میرے 2 بچے جو ہیں انہوں نے انڈر 13 سرے کاؤنٹی کو کرکٹ میں ریپریزنٹ کیا ہے. تو میری اپنی دلچسپی بھی تھی. میں نے اپنے زمانے میں 67-68 میں اپنے کالج کو کیمل پور انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ میں نے اپنے کالج کو کرکٹ ٹیم میں ریپریزنٹ کیا تھا. تو میں جاتا تھا، بچوں کو وہ کھیلتے تھے، میں دیکھ کے ان کو گیم کے بعد واپس لے آتا تھا. تو میں نے کہا میں شام کو تو تقریباً فری ہوتا ہوں. تو وہ کہنے لگے اچھا اس ویکینڈ پہ سیٹرڈے یا سنڈے کا انہوں نے مجھے بتایا کہ 7 o'clock ہم لیبر پارٹی آفس میں ملیں گے. تو میں وہاں جب گیا تو چیئر پرسن تھے اور اس زمانے میں جو لڑکی سیکریٹری تھی اس کا نام تھا کیٹی ہینسن. وہ آج کل غالباً جو ہے نا وہ کلیپم کی طرف یا کہیں وہ لیبر پارٹی کی لیڈر ہیں اور کونسل میں بڑا اچھا رول پلے کر رہی ہیں. تو ان دونوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، کافی دیر گپ شپ لگاتے رہے. ہم پارٹی معاملات ہے، کمیونٹی کے معاملات ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے جی کہ بھائی آئندہ مئی میں الیکشن ہونے والا ہے، تو آپ اگر الیکشن لڑیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی اچھا کینڈیڈیٹ مل گیا ہے. اچھا، یہ ان کا بڑا پن تھا. کس سن کی بات ہے یہ 96 کی. 96 کی. اچھا. تو میں نے اس وقت تک سچی بات ہے مفتی صاحب کہ میں نے نہیں سوچا ہوا تھا کہ میں کبھی یہاں الیکشن لڑوں گا اور کونسلر بنوں گا اور پھر اللہ کا کرم ہوگا کہ میں اس بارو کا فرسٹ سٹیزن آف دی بارو بھی ہو جاؤں گا بحیثیت میئر. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ سوچ لیں، تو نیکسٹ ویک ہم پھر ملیں گے تو آپ اپنے ڈیسیژن جو ہے نا ہمیں بتانا. سو نیکسٹ ویک جب ہم ملے تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا فلاں لوگ جو ہیں وہ مجھ سے پارٹی میں سینئر ہیں، تو آپ ان کے ساتھ
وقت میں نے کسی چند ایک دوستوں کے نام لیے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہمارا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا اشارہ کس بندے کی طرف ہے، لیکن ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ڈیسیژن لیں کہ کل ہمیں ریگریٹ کرنا پڑے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں ایڈمیشن کے لیے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے کمیونٹی میں جو اپنے طور پر ریسرچ کی ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اگر محنت کرو گے تو یہ سیٹ آپ جیت جائیں۔ تو الحمدللہ 1996 میں پوری سرے کاؤنٹی میں پہلا جو ہے نا وہ نان وائٹ کونسلر الیکٹ ہوا تھا۔ الیکٹ ہو گیا آپ؟ الیکٹ صرف پاکستانی نہیں، پورے نان وائٹ جتنے بھی لوگ غیر انگریز تھے ان میں سرے کاؤنٹی کی یہ تاریخ ہے کہ میں اس میں پہلا نان وائٹ کونسلر الیکٹ ہوا۔ اور مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے اس بات پہ کہ مجھے یہ دراصل ذہن میں یہ تھا کہ اگر میری وجہ سے کمیونٹی کی کریڈیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے تو کم از کم ان پہ کوئی ایسا حرف نہ آئے جس کے لیے مجھے، تو میں کوشش کرتا تھا کہ محنت شہنت کر کے آؤں، ایجنڈا کو دیکھ کے آؤں، اور پھر جہاں بھی کونسل میں ڈیبیٹس کے دوران میری ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ یہاں پارٹیوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کس ایشو پہ کس نے لیڈ لینی ہے اور کس نے اس کو بیک اپ کرنا ہے، تو مجھے بھی کافی آئٹمس پہ بولنے کا موقع ملتا رہتا تھا، کیونکہ کونسل والے یہ سمجھتے تھے کہ 37 کونسلرز تھے، سارے انگریز تھے، میں ایک تھا، تو وہ کونسل والے یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ایتھنک مائنارٹی میں ہماری جو ڈائریکٹ ان پٹ بھی ہو گئی ہے، اور الیاس جو ہے یہ ایک بریجنگ کا کام کرے گا کہ ان کی جو ضروریات ہیں وہ، تو مجھے میں اسے یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے کراس پارٹی سپورٹ ملتی تھی۔ اچھا، اگر بات آپ یہاں ٹھیک کریں اور لاجیکلی آپ کی پریزنٹیشن اگر ٹھیک ہو تو آپ کو بعض اوقات مخالف پارٹی والے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اقدار میں ایک اچھی قدروں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس نے بات کیا کی ہے، آیا اس میں کوئی واقعی ریزننگ جو ہے ٹھیک ہے اور کمیونٹی کی اس میں بہتری ہے۔ بلکہ میں آپ کو اسی سلسلے میں ایک بات بتاؤں کہ جس دن ہمارا رزلٹ نکلا نا 96 میں تو میں کونسلر الیکٹ ہوا، تو دوسرے دن ایک آدمی کا مجھے فون آیا، میں نے وہ نام تو سنا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، لیکن میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو وہ جب فون پہ بات ہوئی تو دوسرے آدمی نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ میرا نام ہمفرے میلن ہے، اور ہمفرے میلن اس وقت ہمارے یہاں حلقے کا ممبر پارلیمنٹ تھا، تو وہ کنزرویٹو کا تھا، میں لیبر پارٹی کا تھا، تو اس نے مجھے کنگریچولیٹ کیا، مبارک دی، اور کہنے لگا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں جب فون رکھا تو میں پریشان کہ یہ ایک مخالف آدمی، کیونکہ پاکستان میں روایات کچھ مختلف تھیں، ہمارے ذہن میں وہی چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو یقین کریں کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ واقعی ہمفرے میلن تھا یا کسی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس نے کہا کہ میں ویکینڈ پہ آؤں گا، تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میرا کوئی مہمان آ رہا ہے، تو آپ چاہے اس وقت تیار کر لینا۔ تو میرا جہاں بیڈ روم تھا وہاں سے سامنے کار پارک میں آپ ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھ سکتے تھے کہ کون ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ 7 بجنے میں 5 منٹ رہتے ہیں، تو ایک عام سی گاڑی، کوئی وہ بڑی گاڑی نہیں تھی یا جس پہ آپ کی نظر جائے، ایک عام سی گاڑی میں ایک آدمی آیا ہے، تو اس نے کار پارک میں گاڑی کھڑی کی، لیکن وہ گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا، وہ کوئی اپنی فائل شاید دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ جب 7 بجنے کو رہتا تھا نا، تو وہ گاڑی سے باہر نکلا اور میں نے اسے پہچان دیا، میں نے کہا یہ تو واقعی ہمفرے میلن ہے۔ تو اس نے آ کے میری بیل کی، میں نے جا کے دروازہ کھولا، اس کو آ کے اندر آ کے بٹھایا۔
ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹس بات چیت کی. تو جب وہ جانے لگا نا تو مفتی صاحب یہ بات میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی, اور اس سے میں نے بڑا تو اس نے میرے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھے کہنے لگا کہ الیاس, یہ کبھی بھی نہیں سوچنا ہے کہ تم لیبر پارٹی کے ہو اور میں کنزرویٹو کا ہوں. ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں, اور کام یہ ہے کہ ہم نے اپنے حلقے کے لوگوں کو, اپنے وارڈ کے لوگوں کی ہیلپ کس طرح کرنی ہے. اور چونکہ یہاں کے ممبر پارلیمنٹس کے پاس ایک اپنا آفس ہوتا ہے, ریسرچر ہوتے ہیں, سارا کچھ جو بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان کے آفس سیکریٹری سے ہی کرتے ہیں. تو اس نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا, اس کے پیچھے اپنا پرائیویٹ نمبر دیا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے تو جسٹ پک اپ دا فون, مجھے بتاؤ میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. تو میں اس کے بڑے پن سے یقین کرے کہ بڑا متاثر ہوا. مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو ایک بڑی مختلف سوسائٹی ہے اور اس کی قدریں تو ہمارے پاکستانی سیاست سے بڑی مختلف ہیں. خیر میں گیا, میں نے اس کو سی ایف کیا. تو الحمدللہ میں نے اپنے اس کے دور میں 8 سال تک کونسلر رہا. دوسری ٹرم میں جیت گیا. تو میں نے کبھی اس کو غیر ضروری طور پہ کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا. ایک کام تھا جو امیگریشن سے متعلقہ تھا, اور چونکہ امیگریشن کونسل کی ریمٹ میں نہیں آتا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ آپ کا بھی ووٹر ہے اور میرا بھی وارڈ ممبر ہے, تو اس کی یہ پرابلم ہے اگر. تو اس نے اس میں اس کی ہیلپ کی اور وہ کام ہو گیا. یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قدریں کتنی مختلف ہیں. تو یہ سفر آپ کا 96 میں شروع ہوا. یہ سفر میرا 96. آپ کے مستقل پھر آپ کاؤنسلر نہیں, میں نے 2004 میں میرے بچے چونکہ اس وقت کالجز اور یونیورسٹی میں جاتے تھے اور میں محسوس کرتا تھا کہ میں ان کو جو ہے نا, اور کچھ کمیونٹی کے لوگوں کا بھی خیال تھا جی کہ اب انہوں نے 8 سال جو ہے نا یہ بنے, اور میری سیٹ جو تھی وہ وارڈ کی سیفسٹ سیٹ بن چکی تھی کہ دوسرے الیکشن میں نے ماشاءاللہ کافی بہتر مارجن سے الیکشن جیتا. تو کچھ کمیونٹی کے لوگوں میں یہ تھا کہ چلو جی اب اس سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے. تو باقی لوگوں نے, میں کہا ٹھیک ہے, میں تو ساری عمر کمیونٹی کے اتحاد کے لیے کام کرتا رہا ہوں, تو میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے, کوئی اور سامنے آنا چاہتا ہے تو جی بسم اللہ. تو بہرحال میں نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا, اور کچھ میرے بچوں کی بھی ضرورت تھی کہ میں ان کو بھی ذرا زیادہ ٹائم دے سکوں. تو میں فل ٹائم اس وقت بحیثیت سول سرونٹ, یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, عام لوگوں نے تو اس کا نام سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے سنا ہوا ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ کا نام ہے DWP, ڈپارٹمنٹ فار ورک اینڈ پینشن. تو میں ان کے لیے DWP والوں کے لیے کام بھی کرتا تھا. تو آپ پورا دن جو ہے نا کام پہ گزاریں اور پھر شام آ کے کونسل میٹنگ یہ وہ. تو میں نے کہا چلو میں ریسٹ ہی کرتا ہوں. تو 2012 میں ہوا یہ کہ ان امپلائمنٹ اس ملک میں کافی بڑھ گئی تھی, اور گورنمنٹ نے یہ سوچا اگر سول سرونٹ جو 54 سال عمر سے زائد عمر کے ہیں اگر وہ ینگ لوگوں کے لیے اسپیس بنائیں تو ہم ان کو جو ریمیننگ پیریڈ آف سروس ہے, میکسیمم انہوں نے 6 سال کا رکھا ہوا تھا, 6 سال کی ان کو پینشن بینیفٹس جو ہے نا ٹورڈز ریٹائرمنٹ جو ہے نا وہ ان کو ایڈ کر کے دے دیں گے. تو انگریز جو ہیں یہ تو بڑا لمبا چوڑا سوچتے ہیں نا جی کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے, ہمارے فیوچر پلان کیا ہے. تو ہمارے ذہن میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. تو میں وہ جب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن میرے سامنے بھی آیا, تمام سول سرونٹس کو گیا, تو میں نے بھی اس پہ ٹک کر دی. میں نے کہا جی میں بھی کسی ینگ آدمی کے لیے اسپیس بنانے کے لیے تیار ہوں. تو 6 ہفتے کے بعد مجھے لیٹر آ گیا, انہوں نے تھینک یو بھی کیا گورنمنٹ نے کہ آپ نے کسی ینگ آدمی کے لیے اسپیس بنانے کے لیے ارلی ریٹائرمنٹ کو قبول کر لیا. تو یہ اتنی آپ کی چھٹیاں رہ گئی ہیں, کچھ مجھے لم سم بھی انہوں نے دیا اور کہنے لگے کہ اپنی چھٹیاں جو ہے اویل کر لو اور فلاں تاریخ سے آپ جو ہے نا مکمل ریٹائر ہو. تو میں پھر اس طرح جس وقت وہ میری ہوئی ریٹائرمنٹ ہوئی تو لیبر پارٹی نے مجھے دوبارہ اپروچ کیا. وہ کہنے لگے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ آپ کی مصروفیت اس قسم کی, اب تو آپ کے پاس پھر ٹائم ہے تو آپ کیوں نہیں آتے.
تو الحمدللہ 2013 میں نے دوبارہ الیکشن لڑا تیسری بار، تو میں پھر کامیاب ہو گیا. تو اس سے لے کے اب تک جو ہے نا میں نے یہ میرا لاسٹ الیکشن جو تھا یہ 6ٹھی بار میں الحمدللہ اس باروں سے الیکٹ ہوا ہوں. اور یہ اللہ پاک کا بڑا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ محض یہ اس کا کرم ہے، وہ جسے چاہے نواز دے. ورنہ تو جہاں شہروں میں لاکھوں کی آبادی ہوتی ہے وہاں ایک سے ایک بڑھ کے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں. مجھ سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی آپ کی یہ ماشاءاللہ. اور ہمارے جو ینگ لوگ ہیں خاص طور پہ اس ملک میں اور پوری دنیا میں وہ آپ سے، آپ کی اسٹوری سے انسپریشن لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو میئر ہوتا ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے؟ یہاں جو الیکشن ہوتا ہے وہ صرف ڈپٹی میئر کا ہوتا ہے. اچھا. میئر کا الیکشن جو ہے نا کچھ باروز ایسی ہیں، مثلا جس طرح لنڈن کا الیکشن ہے، صادق خان الحمدللہ اب تیسری دفعہ بنے، وہ ان کی ٹرم جو ہے نا 4 سال کے لیے. اور آپ لوگوں کی؟ ہماری ٹرم جو ہے وہ 2 سال کی سمجھ لیں. 1 سال بس یہ ڈپٹی میئر، اور پھر ڈپٹی میئر جو ہے نا وہ موو ہو جاتا ہے میئر. آپ پہلے ڈپٹی میئر تھے؟ پہلے پچھلے سال جو ہے نا وہ میں ڈپٹی میئر رہا ہوں، تو اب میں جو ہے نا میئر ہوں. اور 20 مئی کو جو میری ڈپٹی ہے وہ ٹیک اوور کرے لیکن گی. پھر آپ ایز اے کونسلر کنٹینیو رہیں گے؟ جی کونسلرز میں جس وقت میئر اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے تو وہ اپنے وارڈ کے کونسلر کی حیثیت سے جتنی بھی اس کی ٹرم ہو، میری ٹرم جو ختم ہو رہی ہے وہ مئی 2026 میں ختم ہوگی. 2 سال تک آپ کونسلر بھی رہیں گے؟ 2 سال میں بحیثیت کونسلر اپنے وارڈ کے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے ہاں. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے حضرت کی پوری لائف جرنی مختصراً انہوں نے بیان کی. دیکھیں یہ ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہے. جیسے اکثر میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ آپ نے اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے تو آپ پالیٹکس میں حصہ لیں، آپ میڈیا کے اندر شامل ہوں، اور آپ ایجوکیشن، ڈاکٹرز، انجینئر، سالیسیٹرز، اور ہر فیلڈ کے اندر جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ کی کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی. تو یہ ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ جی الیاس صاحب، راجہ الیاس صاحب بڑے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اور یہ تو ان کا بڑا پن ہے. باقی ان کی پیچھے جو پوری ایک جرنی ہے، پوری ایک محنت ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو وہ ہے کہ ان کی جو کوششیں کہاں ایک شہر آزاد کشمیر کا میرپور، وہاں سے آئے یہاں پہ، اور بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے لیے بڑا فخر ہے ان کا. تو بہت شکریہ حضرت آپ کا. آخر میں آپ کیا میسیج دیں گے ہماری جو ینگسٹرز ہیں یہاں پہ یا جو لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے کوئی ایک چھوٹا سا پازیٹیو میسیج دیں؟ دراصل مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی جو نوجوان نسل ہے ان کو لوکل پالیٹکس میں جو ہے نا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کی باوجو کے لیے اور ان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے پھرتے رہیں. یہ وہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی لوکل پالیٹکس میں، سب سے پہلے تو میں والدین کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ سب سے جو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے پیرنٹس کی، وہ اگر اپنے بچوں کو پراپر ایجوکیٹ کر دیں تو اس سے بہتر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور یہ جو بچے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، نوجوان بچے، یہ ہمارا فیوچر ہے، اور ان کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا ہمارے بچے بڑے باصلاحیت ہیں ہر فیلڈ میں. وہ ڈاکٹرز لے لیں، ایجوکیشنسٹ لے لیں، آپ کی طرح کے جو اسکالر لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک، چونکہ باہر رہ کے ہم کتنے بھی نعرے لگاتے رہیں، کتنی بھی تقریریں کرتے رہیں، وہ سسٹم میں وہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو سسٹم میں تبدیلیاں لانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. آپ کی پولیٹیکل لیگیسی کون لے کے چلے گا آگے؟ آپ کا کوئی بھتیجا، بیٹا، کوئی بھانجا؟ جیسے ہمارے یہاں ایشین کلچر ہے نا. نہیں، وہ مجھے فی الحال تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ انگلش لیکچرر ہے، وہ تائیوان میں وہ ایک ہے کہ ٹیچنگ انگلش ٹو دا فارن اسٹوڈنٹ. اچھا. وہ ان کو پڑھاتا ہے. بیٹی جو ہے وہ الحمدللہ سولیسیٹر ہے، وہ اپنی جگہ بڑی مصروف ہے. اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فارماسسٹ ہے،
اس کی وائف جو ہے وہ بھی جی پی ہے، ڈاکٹر ہیں، ان کی اپنی ماشاءاللہ 2-3 فارمیسی ہیں، ایک تو آپ کے قریب ہی ہے وہاں ایجویئر میں، اچھا، اور 2 ادھر ہیں، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ بھی یہاں جی پی ہے. تو ابھی جو سولیسیٹر ہے نا بیٹی، وہ شاید آپ کی لیگیسی لے چل سکتی ہے. ہاں وہ، لیکن اس کا Politics میں اپنے پروفیشن میں دراصل یہ اتنے ڈیمانڈنگ پروفیشن ہوتے ہیں کہ بچوں کو کم ہی موقع ملتا ہے کہ، لیکن آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ شاید کسی اسٹیج پہ جا کے اس کا رجحان ادھر بن جائے، لیکن ابھی تو وہ اپنے پروفیشن میں ہی کر سکتے ہیں. بہت ناظرین، آج بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی کہ آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو حضرت کا یہ انٹرویو پسند آئے گا، اور آپ نے باتیں سنی ہیں ان کے نقش قدم پہ انشاءاللہ آپ چلیں گے، تو یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات تھی. تو یہ ایک حضرت ہمارا ایک چھوٹا سا الوہاب فاؤنڈیشن کا ایک سرٹیفکیٹ ہے آپ کے لیے. تو جناب بہت شکریہ. اس طرف تصویر کھینچ لیں، ادھر ہی صحیح. جی. تو سندھ میں ہم نے پچھلے سال 34 مسجدیں بنائی تھیں. تو جس مسجد کا افتتاح کرنے گیا تو لوگ مجھے وہ وہاں پہ اجرکیں پہناتے تھے، تو میرے پاس بہت اجرکیں جمع ہوئیں. تو میں نے وہاں پہ ان سے کہا کہ یہ اجرک اصل میں مجھے نہیں آپ پہناتے، ہمارے جو ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں یو کے آپ ان کو پہناتے ہیں نا، ان کے بہاف پہ. تو میں نے سوچا کہ میں کچھ اجرکیں ساتھ لاؤں، اور جو ہماری کمیونٹی یہاں پہ جن لوگوں نے صرف کیا ہے ان کو ان کے بہاف پہ، گاؤں دیہاتوں کے بہاف پہ، یہ میں نے خریدی نہیں ہے، مجھے گفٹ ملا ہے، مجھے پہنائی گئی ہے. تو یہ میں ان کے بہاف پہ جو ہے وہ آپ کو پہناتا ہوں تاکہ میری بات بھی پوری ہو جائے، اور وہ جب لوگ دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے. تو ہماری سندھ کی کلچر ہے، ثقافت ہے یہ ماشاءاللہ. اور آپ سندھ میں رہے بھی ہیں، آپ کا سندھ کے ساتھ تعلق بھی ہے. کام ان کو ہم ایک چھوٹا سا بیج ہے وہ دیتے ہیں تاکہ ان کی ریکگنیشن ہو کہ میرے آفس سے کسی کو میں لے کے آتا. جناب مفتی صاحب، یہ ہماری ورکنگ بارو کونسل کی ایک روایت ہے کہ جن لوگوں نے کمیونٹی کے لیے کوئی نمایاں کام کیا ہو ان کو ایک ہم چھوٹا سا یہ بیج دیتے ہیں. اور آپ کا کام تو ماشاءاللہ نہ صرف لوکلی بلکہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے نا وہ ایکنالج کیا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ کم از کم. اب یہ میر ہیں واکنگ برو کونسل کے، اور اتنی بڑی حیثیت ہے، لیکن چائے یہ ہمارے لیے خود بنا رہے ہیں. دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنا کے پلائیں گے. تو جب تک ہم مسلمانوں میں یہ صفات نہیں آئیں گی نا، اس وقت تک ہم دنیا میں کچھ کر نہیں سکتے. ابھی میں کہنا نہیں چاہتا اگر پاکستان ہوتا تو وہاں پھر آپ کو پتہ ہے نا کس قسم کی صورتحال ہوتی. بہت ہی دیکھیں، یہ ہے اصل. سید زرار صاحب جو ہے وہ ان کو میں نے دعوت دی، لیکن ان کی مصروفیت تھی اس لیے وہ نہیں آ سکے. تو ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات آج کی اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے، ملاقات کو، اور یہ ایک بڑی یادگار ملاقات ہے، اور اس سے ہم نے تو بہت سیکھا ماشاءاللہ ہماری پوری ٹیم نے. تو کیپ واچنگ آور چینل. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے.